ہمارا آج کا موضوع خاص ذکر روحی پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں ذکر روحی کے اسرار و رموز اور اس کی حقیقت بیان کریں گے۔ لہذا ایک طالب کے لیے ذکر روحی کا سمجھنا، اس ذکر کو جاننا اور یہ ذکر کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو توجہ و دھیان سے مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیں سامعین، جس طرح ہمارے ظاہری جسم کو تندرست رہنے کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور قلب کو اندھیروں سے نکال کر نور میں بدلنے کے لیے قلبی غذا یعنی ذکر قلب کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری روح کو بھی تندرست اور توانا اور زمین و آسمان اور جملہ عالم لاہوت لا مکان کا مشاہدہ اور اللہ کے دیدار کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ خوراک کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، وہ خوراک روح کا ذکر ہے، جو روح کو وصال الہی اور حضوری بخشتا ہے۔ سامعین محترم، عموماً ذکر کی کافی اقسام ہیں، جن میں کچھ پیش خدمت ہیں۔ دیکھیں، پہلا ذکر ایسا ہے جس میں ذاکر کو ذکر کی عادت ہوتی ہے، اور ذاکر ایسا ذکر اپنی زبان سے کرتا رہتا ہے، مگر اس کا دل اس ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اب ایسے ذکر سے انسان کو کوئی روحانی معراج یا روحانی مقام نہیں ملتا، مگر اس کو جنت مل سکتی ہے اگر اللہ چاہے۔ اسی طرح دوسری قسم کے ذکر میں ذاکر زبان سے تو ذکر کرتا ہے، مگر زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اس ذکر میں حاضر ہوتا ہے، مگر کم از کم طالب مولا کو ایسے ذکر سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جنت یا عقبہ کا طالب نہیں ہے، وہ رب کا طالب ہے، اس لیے اس کی پرواز آگے کی ہونی چاہیے۔ اور تیسری قسم کا ذکر ایسا ذکر ہے جس میں دل ذکر کرتا ہے اور زبان بند رہتی ہے، اور یہ ذکر قلب ہے، اس کو ذکر کمال بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں آگے، چوتھی قسم کے ذکر کا نام ذکر روحی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ ذکر قلب سے آگے کا مقام ہے، لیکن اس ذکر سے پہلے طالب کو ذکر قلب میں کامل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ذکر طالب تب ہی کر سکتا ہے جب اس نے ذکر قلب کے تمام مقامات حاصل کر لیے ہوں، اس کے قلب میں نور بن گیا ہو، اس کا قلب جاری ہو چکا ہو۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ قلب ابھی تک اللہ کی حقیقی یاد سے غافل ہو اور طالب ادھر ذکر روحی میں مصروف عمل ہو۔ ہاں، اگر قلب نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو، اس میں نور آ چکا ہو، تو پھر طالب کے لیے اگلا سٹیج ذکر روحی ہوتا ہے، اور یہ فرض عین بھی ہے۔ سامعین محترم، یہ ایک ایسا ذکر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس ذکر کی اور اس کے ذاکر کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جسے طوفانوں اور دریاؤں میں بھی کوئی فکر اور پریشانی لاحق نہ تھی۔ دیکھیں سامعین، ذکر روحی ایک ایسا ذکر ہے کہ اس سے روح پر ایک عجیب قسم کا نور نازل ہوتا ہے، جو سالک کے ظاہر اور باطن کو گھیر لیتا ہے۔ اس کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے اور وہ ازل تا ابد تک مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ صاحب اسرار ہوتا ہے، ماہ سے لے کر ماہی تک سب اس کی نظر میں ہوتا ہے، اور عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز اس کے زیر حکم ہوتا ہے۔ مگر یاد رہے، یہ وہ عجیب کیمیا ہے جس سے عوام آشنا نہیں، اور یہ وہ نادر دولت ہے جس کی طرف اس راہ کے راہیوں کے علاوہ کسی کی راہ نہیں۔ اور یہ ایک ایسا ذکر ہے جو طالب کو اللہ سے ہم کلام ہونا سکھا دیتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب ذاکر اس ذکر میں پختہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی روح اس ذکر کی حافظ بن جاتی ہے، تو یقین جانیں کہ ذاکر کی کوئی شب ایسی نہیں گزرتی کہ جس شب میں اسے معراج انبیاء اور اولیاء نصیب نہ ہو۔ اور اس ذکر کی بدولت طالب صادق کو استقامت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہاں اسے ناسوتی حسن، نفس و شیطان کا خطرہ نہیں ہوتا، اور نہ اسے مخلوق سے کوئی غرض یا مقصد اور مرتبے کی طلب ہوتی ہے۔
بلکہ یہ یہاں پہنچ کر لا یتاج ہو جاتا ہے۔ یہ ہر جہاں اور 18,000 عالم سے گزر کر مقام لاہوت میں پہنچتا ہے، جہاں اس کا سینہ اسرار الہی کے خزینوں سے پر ہوتا ہے۔ اور جس نے ذکر روحی سے دل لگا لیا ہو، اس کی خواب اور مستی، بیداری اور ہوشیاری برابر ہو جاتی ہے۔ اور یقین جانیں کہ اگر زمین و آسمان کی کل مصیبتیں اس کے سر پر آ پڑیں، تب بھی یہ رضا الہی سے منہ نہیں موڑتا، کیونکہ اس ذکر سے روح عاشق بنتی ہے، اور عاشق کی نظر مصیبتوں اور نقصان پر نہیں رہتی، بلکہ وہ تو اپنے محبوب کے دیدار میں غرق رہتا ہے، جیسا کہ حضور سلطان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت عاشقوں کو مقام تجلی پر لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور فرمان حق تعالیٰ ہوگا، آنکھیں کھولو اور میرا دیدار کرو، اور وہاں ہر عاشق کو 1000 بار حضور حق میں پیش کیا جائے گا، اور ہر بار اس پر تجلی کی جائے گی، مگر جب بھی تجلی ہوگی وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور 70,000 سال تک بے ہوش پڑا رہے گا۔ پھر وہ جب ہوش میں آئے گا تو عرض کرے گا، اے میرے مالک، کیا یہ لطف دوبارہ نہیں ہوگا؟ پھر اس پر تجلی ہوگی اور پھر بے ہوش ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر بار وہ 70,000 سال تک بے ہوش رہے گا اور پھر ہوش میں آئے گا۔ اور یاد رہے کہ ذکر روحی کی بدولت یہی تجلیات عاشق پر اس دنیا میں بھی وارد ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب روح پر تجلی حق وارد ہو جائے تو بندہ اگر نماز ادا کرتا ہے اور تکبیر اولیٰ کے لیے کانوں پر ہاتھ لے کر جاتا ہے تو وہ مالک حقیقی کے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے وہاں، اور اپنے سجود میں لبیک یا عبدی کی صدا سنتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ نمازی بننے کے لیے بے سر ہونا پڑتا ہے، اور تصوف میں سے مراد یہی ہے کہ انسان مکمل طور پر اپنے نفس کو تابع کر لے، دل کو ذکر قلب سے زندہ کرے اور روح کو ذکر روحی کی غذا سے عاشق اور بیدار کرے۔ مگر یاد رہے کہ ذکر قلب عطا کر کے طالب میں نور بنانے کے بعد ذکر روحی عطا کرنے والی ذات مرشد کامل کی ہوتی ہے۔ مرشد کے بغیر اس راہ میں اور اس ذکر کے سمندر میں طالب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا وجود دودھ کی مثل ہے۔ اب دودھ میں لسی بھی ہوتی ہے، دہی اور مکھن بھی ہوتا ہے، اور ساتھ گھی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی کے وجود میں نفس بھی ہوتا ہے، قلب بھی ہوتا ہے، اور روح بھی ہوتی ہے، اور ساتھ سر بھی ہوتا ہے، اور یہ چاروں ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ لہذا مرشد کو اس عورت کی طرح ہونا چاہیے جو دودھ میں مناسب مقدار میں لسی ڈال کر رکھ دیتی ہے، اور ساری رات دہی جمتا رہتا ہے، پھر صبح کو دہی بلوتی ہے تو مکھن نکل آتا ہے اور لسی الگ ہو جاتی ہے، پھر مکھن کو آگ پر چڑھاتی ہے تو مکھن سے کثافت دور ہو جاتی ہے اور گھی نکل آتا ہے۔ اسی طرح مرشد کا کام بھی یہی ہے کہ طالب کو اس کے وجود میں مقام نفس، مقام قلب، مقام روح، ان تینوں کی پہچان کروائے اور ذکر قلب دے۔ جب ذکر قلب میں نور بن جائے، طالب ذکر قلب میں تمام مقامات حاصل کر لے تو پھر ذکر روحی دے، اور طالب کو ایک دن اس قابل کرے کہ وہ ذکر روحی کی وجہ سے ولی کامل کا خطاب پائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔